الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. پروردگار عالم اب تمام شیعیان حیدر کرار مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے بارے میں آج کچھ آیات پیش کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو پروردگار عالم جیسے آیت نمبر 3 میں مومنین اور متقین کی پروردگار عالم نے 3 صفات بیان کی، اسی طرح یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان متقین کی 2 صفات اور خصوصیات بیان کر رہا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان دونوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو متقی ہوگا، جو پارسا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ ان دونوں چیزوں پر بالآخر یقین رکھے گا۔ اور کامل انسان بھی وہی ہے کہ جو پر کا ولی، پروردگار کا نبی اس کے لیے جو احکامات لے کے آتا ہے اس پر ایمان رکھے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو درواقع والذین یؤمنون بما انزل الیک ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر کچھ ارشادات ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انزل من قبلک علی الانبیاء الماضین علیہم السلام کالتوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم وسائر کتب اللہ منزلت علی انبیائہ بأنہ حق وصدق من عند رب عزیز عند رب عزیز صادق حکیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی اے پیغمبر یہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور وہ چیز جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، کس پر؟ علی الانبیاء الماضین، آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر جو چیز نازل ہوئی، مثلا کیا؟ کالتوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم، صحف ابراہیم، زبور، انجیل، تورات، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وسائر کتب اللہ، ساری کتابیں جو نازل ہوئی ہیں انبیاء پر ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ بأنہ حق، یہ حق ہے، سچ ہے، خداوند متعال سے یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایک دوسری روایت میں بحار انوار کی جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 18 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ قول درج ہے، بما انزل الیک ای من القرآن والشریعہ، یعنی قرآن جو نازل ہوا اس پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، والشریعہ۔ اور اسی طرح
ایک دوسری روایت بھی ہے، البتہ وہ تقریباً اس کے مطالب ایسے ہی ہیں، ایک مفصل روایت ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال الامام من دفع فضل امیر المؤمنین علی جمیع من بعد النبی علی جمیع من بعد النبی فقد کذب بالتوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم، جو انسان مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو ترک کر دے، دفع کر دے، اس بات کو نہ مانے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل مولا علی ابن ابی طالب ہے، اس بات کو جو انسان نہ مانے فقد کذب بالتورات، اس نے تورات کا انکار کیا، فقد کذب بالانجیل، اس نے انجیل کا انکار کیا، فقد کذب بالزبور، اس نے زبور کا انکار کیا، نہ صرف یہ فقد کذب بصحف ابراہیم، تمام صحیفوں کا انکار کیا اس نے۔ جس نے مولا علی کی فضیلت رسول خدا کے بعد اس چیز کا قائل نہ ہوا کہ سب سے افضل رسول خدا کے بعد مولا علی ہے، ان تمام موجودات میں اس نے تورات کا انکار کر دیا، اس نے انجیل کا انکار کر دیا، اس نے صحف ابراہیم و موسیٰ کا انکار کر دیا، تمام بلکہ جو کتب خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں سب کا انکار کر دیا۔ فَإِنَّهُ مَا نَزَلَ شَيْءٌ مِّنْهَا إِلَّا وَأَحَمُّ مَا فِيهَا بَعْدَ الْأَمْرِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِالنُّبُوَّةِ الْإِعْتِرَافُ بِوِلَایَتِهِ وَالطَّیِّبِینَ مِنْ آلِهِ۔ پروردگار عالم سے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی امر اتنا مہم نازل نہیں ہوا کہ خداوند متعال کی توحید کا اس میں حکم ہو، اس میں نبوت کا اقرار کا حکم ہو۔ ان سب چیزوں میں ان دو امروں کے بعد اعتراف ولایت علی ابن ابی طالب، اعتراف ولایت اولاد علی ابن ابی طالب، اتنا اہم کسی اور چیز کو قرار نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کے آگے یہ روایت کا سلسلہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کو کہا ما تقول فی رجل یؤمن بما انزل علی محمد، اللہم صلی علی محمد، وما انزل من قبلہ ویؤمن بالآخرہ ویصلی ویزکی ویصل الرحم ویعمل الصالحات لیکنہ یقول ما ذلك لا ادری الحق لعلی او فلان۔ مولا سے پوچھا، مولا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو رسول خدا پر جو چیز نازل ہوئی اس پر عقیدہ رکھتا ہے، اور جو اس سے پہلے، ان سے پہلے جو ائمہ، جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یصل الرحم، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، لیکنہ یقول، ان سب چیزوں کے باوجود کہتا ہے لا ادری، مجھے پتا نہیں، الحق لعلی، حق علی کے ساتھ ہے او فلاں، یا اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اب مقصر کی بات، یہ یہاں پر قاصر اور مقصر کے بارے میں ڈیفرنٹ کیجئے گا، یعنی جانتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے یا علی کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ فقال علی بن الحسین، توجہ سے سنیے گا، مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا ما تقول انت فی رجل یفعل هذه الخیرات کلها، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو یہ سب نیک کام انجام دے، نبی پر ایمان رکھتا ہو، انبیاء سلف پر عقیدہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، الا انہ یقول لا ادری النبی محمد او مسیلمہ کذاب، تو وہ شخص یہ کہے، سب چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے لیکن یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں کہ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ معاذ اللہ، لا ادری، مجھے پتا نہیں کہ نبی رسول خدا ہے یا مسلمہ ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ هل ينتفع بشيء من هذه الافعال، کیا اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب چیزیں فائدہ دیں گی؟ فقال لا، اس شخص نے کہا جو پوچھنے آیا تھا امام سجاد سے، اس نے کہا مولا اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ فقال كذلك صاحبك هذا، یہ جو تمہارا رفیق ہے، تمہارا دوست ہے، مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتا، یا مثلا کہتا ہے کہ حق علی کے ساتھ یا اس کے ساتھ ہے،
اس کا حال بھی یہی ہے جیسے اس نے نبی کو نہیں مانا. کیف یکون مؤمنا بهذه الكتب من لا يدري محمد نبی ام مسلمہ وكذلك کیف یکون مؤمنا بهذه الكتب والآخرة او منتفعا بشيء من اعماله من لا يدري علی محق ام فلان. جب تم کہتے ہو کہ وہ شخص جو سب کام انجام دیتا ہے سوائے رسول خدا کی نبوت کو نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں کہتے ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، تو وہ مومن بھی نہیں ہے، اس سے کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھو اس سے تمہارے دوست کا حال بھی یہی ہے. سارے کتابوں پر اس کا ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اعمال بھی سارے انجام دے، اگر اس کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ایمان نہیں ہے تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. اللہ اکبر. یہ روایت تفسیر اہل بیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 122، تفسیر امام عسکری صفحہ نمبر 88، تعویل الآیات الظاہرہ صفحہ نمبر 35 اور بحال انوار کے جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 285 پہ یہ روایت موجود ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں دروا کے مولا علی ابن ابی طالب کے حقیقی حبداروں میں سے قرار دے. آخری روایت اور التماس دعا انشاءاللہ پھر کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کریں گے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کیونکہ اس آیت میں ایک صفت متقین کی یہ تھی کہ وہ آخرت کا یقین رکھیں گے، آخرت کا ایمان ہوگا ان کو. بالدار الآخرہ بعد هذه الدنیا یوقنون، یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا فقط نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا کے بعد ایک اور عالم ہے جس عالم کا نام دار آخرت ہے. لا یشکون فیہا انہا الدار التي فیہا جزاء الاعمال الصالحہ بافضل مما عملوا وعقاب الاعمال السیئہ بمثل ما کسبوا. یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان اعمال صالحہ کا ہمیں اجر دیا جائے گا، اور جو افراد برے اعمال انجام دیتے ہیں ان کو عقاب اور عذاب ہوگا. ان چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. درواقع انسان جو جاویدانی کا قائل ہے کہ انسان رہے گا، اس کی روح کو موت نہیں ہے. یہ بدن ختم ہوتا ہے، یہ بدن اس دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن انسان سفر کرتا ہے. جب اس بات پہ یقین رکھے گا، معاد پہ یقین رکھے گا، تو اس کے لیے یہ زندگی اور مشکلات آسان ہو جائیں گی. اگر کوئی ظلم کرے گا پھر بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہی سبب تھا جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر تھا، حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملے فرمائے کہ پروردگارا، یہ ساری مشکلات، یہ صعوبتیں، یہ مصائب میرے لیے اس لیے آسان ہو رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری ساری یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، میرے حال سے آشنا ہے، ان مشکلات سے آشنا ہے. اس لیے یہ جب میں جانتا ہوں کہ تمہارا لطف میرے ساتھ ہے، تم جانتے ہو، تو یہ ساری مشکلات میرے لیے آسان ہو جاتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.